طارق صاحب آپ نے ایک بات 2-3 بار ریپیٹ کی کہ اکنامک سٹیبلٹی اور ہم پالیسی ڈیسیژنز لے رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا ہیپ ہیزرڈ سا کام نظر آ رہا ہے۔ پہلے میں نے انٹرو میں جیسے میں نے بات کی ارشاد چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر ودن آورز 24 گھنٹے کے اندر وہ واپس آ جاتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو شاید آن بورڈ نہیں کیا گیا تھا۔ پاور ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انرجی ہے، اور جتنے ایکسپرٹ سے بات کریں وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ انرجی کے معاملات حل کر لیں تو آپ کا 70% فائنینشیل ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور کا جتنا اسٹرانگ پورٹ فولیو ایسے اس کا پنگ پونگ چل رہا ہے اور وہ ڈیجیٹل چارج چل رہا ہے۔ پہلے ڈاکٹر مصدق کے پاس تھا، وہاں سے لے کے اویس لغاری صاحب کو دے دیا ہوا ہے۔ ان کے پاس خود ریلوے جتنی بڑی منسٹری ہے جس کا ہنڈریڈز آف بلینز کی آپ بات کر رہے ہیں، اٹس اے فل فلیج منسٹری، اٹس سیریس پرابلم سب کچھ، ان کو ساتھ ڈیجیٹل چارج پاور کا دیا ہوا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ ایک تھاٹ پروسیس کا فقدان ہے یا کوئی سیریس یہ پلاننگ، تو اتنی کوئی کانفیڈنس نہیں اس پہ نظر آتا ٹو می ایز اے سٹیزن۔ یہی اگر 50 رکنی کابینہ ہوتی تو ہم ابھی آپ کے ساتھ آسٹیریٹی پہ بات کر رہے ہوتے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہوتے طارق صاحب دیکھیں نا آپ کی حکومت نے 50 رکنی کابینہ بنا دی ہے، غریب عوام کے ٹیکس پہ اب یہ وزیر بیٹھا کریں گے، اتنی بڑی کابینہ کا تو کیا تھا فائدہ، کیا تو تنقید ہو رہی ہوتی۔ ہم نے اگر 19 رکنی ایک کابینہ بنائی ہے اور ایک سنجیدہ مگر چند افراد پہ مشتمل یہ کابینہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اچھا ہے، جس میں پولیٹیکل سٹالورٹس بھی ہیں، جس میں یوتھ اور ایکسپیرینس کا کمبینیشن بھی ہے، جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں۔ دیکھیں پاور کی منسٹری کا ایڈیشنل چارج تھا مصدق ملک صاحب کے پاس پیٹرولیم کے ساتھ، تو کچھ مشاورت چل رہی تھی کہ پاور منسٹری میں ہمارا مین فوکس ہے لائن لاسز کو کٹ کرنے میں، پاور تھیفٹ کو کٹ کرنے میں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ڈسکوز ہیں لائک لیسکو، گیپکو، پیسکو، ان کے لاسز کو کم کرنے میں، ان کو ایفیشنٹ بنانے میں۔ تو وہ ایک حکمت عملی چل رہی تھی اور ایک کمبینیشن ریکوائرڈ تھا کہ فیڈرل سیکٹری پاور کون ہوگا اور منسٹری کس کے پاس ہوگی۔ تو وہ ایڈیشنل پورٹ فولیو فار دا ٹائم بینگ اسائن کرنا ضروری تھا کسی نہ کسی کو۔ تو جب ڈیسیجن ہو گیا تو انہی افراد میں سے ایک ایسا شخص جس کا پہلے ایکسپیرینس رہا ہے فیڈرل منسٹری پاور چلانے کا بھی، وہ آئی ٹی منسٹر بھی رہے ہیں، ینگسٹ آئی ٹی منسٹر تھے غالباً بیک ان 2002، تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ راشد لنگڑیال صاحب سیکرٹری آ گئے اور اویس لغاری صاحب کو منسٹر بنا دیا گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہیپ ہیزرڈ ہے، لاٹ آف تھاٹ ہیز گون انٹو اٹ۔ یعنی جب خبر آتی ہے نا کہ ایڈیشنل پورٹ فولیو انرجی کا فلاں سے لے کے فلاں کو دے دیا گیا، اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم بائی اسٹروک آف پین کہتا ہے اس سے لے کے اس کو دے دو، اس کے پیچھے گھنٹوں کی مشاورت ہے کہ لائن لاسز کیسے کم ہوں گے، تو وہ جب آپ نے پہلے مصدق ملک کو دیا تھا اس وقت گھنٹوں کی مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، تب دیکھیے بالکل ہوئی تھی، مگر مصدق ملک صاحب کے پاس ایڈیشنل پورٹ فولیو تھا ایڈیشنل چارج پہ۔ مصدق ملک صاحب کی ایکسپرٹیز تھی پیٹرولیم کے اندر، تو لاسٹ ٹائم بھی وہ پی ڈی ایم میں بھی پیٹرولیم کے منسٹر تھے۔ ابھی بھی تو ایڈیشنل چارج ہی ہے نا، ابھی بھی تو ایڈیشنل چارج ہی ہے نا۔ نہیں، اب ایڈیشنل چارج نہیں ہے، اب ان کو فل فلیج انرجی منسٹر بنایا گیا ہے، اب ان کے پاس ریلوے کا ایڈیشنل چارج ہوگا۔ اور دیکھیں کیبنٹ ایکسپینشن جو ہے نا، یار یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں طارق بھائی ایک سیکنڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ تو لگتا ہے فلوپنگ آف ہیٹس ہے نا، اس کو اب مین کر دیا، اس کو ایڈیشنل کر دیا۔ یہ وی فلی اپریشیٹ کہ کیبنٹ چھوٹی ہونی چاہیے اور بڑی لین اور ایفیشنٹ ہونی چاہیے، لیکن کچھ منسٹریز ایسی ہیں جن کو فل ٹائم ایک ماسٹر چاہیے۔ ریلوے از اے فل ٹائم منسٹری، پاور از اے فل ٹائم منسٹری، پیٹرولیم از اے فل ٹائم منسٹری۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب پاور ان کا وہ ہوگا اور ایڈیشنل چارج ریلوے کا ہوگا، جی۔ سو سڈنلی ریلوے کو ڈیمینش کر دیا گیا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لیسر منسٹری ہے۔ نہیں ڈیمینش نہیں، دیکھیں یہ لاجک کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں نا، اب اگر 40 ڈویژنز ہیں یا 42 ڈویژنز ہیں، اب 40 منسٹر تو نہیں لگائے جا سکتے نا۔ دیکھیں نا ریلوے میں پرائرٹی ایریاز پتہ ہیں، ML1 ہے فار ایگزامپل، ریہیبلیٹیشن ہے، نئی لوکوموٹیوز کی پروکیورمنٹ ہے، پرائرٹی ایریاز آر ڈیفائنڈ۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے لین اور ایفیشنٹ کیبنٹ رکھنی ہے اور ان معاملات کو آگے چلانا ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرتے ہوئے ایفیشنٹلی چلانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیپیبلٹی لوگوں کے اندر ہے کہ وہ دو پورٹ فولیوز چلا سکیں گے. کچھ پورٹ فولیوز وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی ہیں. تو مجھے آپ کی بات سے ان کی گورنمنٹ کی ایک بات یاد آ گئی. جب اعظم خان بنے پی ایس پی ایم تو ایک سٹاف تھا ایک سائز کا پی ایم آفس میں، تو ہمیں پتا تھا کون سی گروپنگ کیسی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہوں اور میں ایفیشنٹ کر رہا ہوں، اور پتہ لگا جتنے ان کی مرضی کے افسر نہیں تھے سب کو نکال دیا، اپنی خاص 3 افسر رکھ لیے اور وہ ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ ہو گیا. آپ ایک سیکنڈ تیمور، آپ نے میکنزی کو بھی ہٹ کیا ہے، ویسے بڑا کام کیا. سو یو ہیو ڈن ود گورنمنٹ آرگنائزیشنز. جو طاہر صاحب بات کر رہے ہیں 1 لیول لین مین فائٹنگ مشین ہونی چاہیے بالکل، لیکن جو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر پرائرٹی ایریاز تو ہر منسٹری میں 4-5 ہی ڈیفائنڈ ہوں گے نا، ہر جگہ ہوں گے، پھر ایک وزیر ہی چلا لے 10 وزاریں، کیا یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو ڈیسیجن میکنگ بھی پینک ڈریون ہوتی ہے. ایک بات سے میں اگری کرتا ہوں، بات بیلنسڈ کرنی چاہیے. طاہر صاحب نے کہا 19 منسٹر ہیں، کیبنٹ چھوٹی ہونی چاہیے، اگری. کمپلشنز ہوتی ہیں 85 کی کیبنٹ سے جو آج سے چند مہینے پہلے تھی، اس سے یہ 19 کا فگر بہتر ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو پاور منسٹری جتنی کرٹیکل ہے فی الحال، اس کو فل ٹائم منسٹر چاہیے، اور ریلویز منسٹری بھی جتنی کرٹیکل ہے، یہ دونوں جو ہیں، یہ ایک میں 9 ایس او ایز ہیں اور ریلوے ایک میگا ایس او ای ہے انگریزوں کے زمانے کی جو ہے، جو کہ بھی ایک لاس لیڈر ہے. دونوں کو بڑی ڈائنامک لیڈرشپ چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اویس لغاری صاحب کو پاور منسٹری کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بڑا تھا، کیونکہ مصدق ملک تو مجھے یاد ہے 2013-14 میں پاور منسٹر انٹرم گورنمنٹ میں رہ چکے تھے. اس وقت ہم میکنسی میں تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اسی پاور منسٹر کے دفتر میں. اور پھر اگر آپ سینرجی بھی دیکھ لیں، اگر 2 منسٹریاں دینی بھی ہیں، 2 انرجی میں ہی بنتا ہے. انرجی میں سینرجی ہے. ایک وقت میں یہ پروپوزل آئی تھی کہ انرجی منسٹری انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں انٹیگریشن کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ لاجک پھر لے رہے ہیں تو پھر ہم تو پاور منسٹری میں ان کے بقول، اور میں پرسنلی سپورٹ کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کرے نہ کرے، وہ تو پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز ہے. تو پھر تو پرائیویٹائزیشن دے دیں، رائٹ، یا فائنانس منسٹر کو دے دیں، کیونکہ پیسے بلیڈ کر رہا ہے وہ جو ہے، وہ کسی طریقے سے تالا لگا دے گا. تو یہ گھنٹوں کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا، اس ڈیبیٹ کا نتیجہ مجھے نہیں طاہر صاحب اگر یہی تھنکنگ ہے تو پھر میں آج ایک اور چیز دیکھ رہا تھا، پنجاب گورنمنٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا نیا ڈپارٹمنٹ وہ بنا رہے ہیں یا بنا لیا ہے، یہ پرائسز وغیرہ کنٹرول کرنے کے لیے، انفلیشن وغیرہ. اور جب مریم بی بی نے پہلے تو انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ میں نے ڈسکور کیا کوئی میکنزم نہیں ہے، سب کچھ ہے. وہ میکنزم تو ہے لوکل گورنمنٹ. آپ اگر لوکل گورنمنٹ کو فلی امپاور کریں تو کاؤنسلرز اور پورا نظام ہے، جو پرائس کمیٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے جو آرام سے چلتا ہے. لیکن وہ آپ امپاور نہیں کرتے، آپ ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں. انسٹیڈ آف ڈاؤن سائزنگ دا گورنمنٹ ہم ڈپارٹمنٹس ایڈ کر رہے ہیں. ہیپ ہیزرڈ تھنکنگ تو نظر آ رہی ہے چیزوں میں. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ ایک سینٹنس، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہیپ ہیزرڈ تھنکنگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹس ایبسولوٹلی کلیئر کہ جہاں پہ آپ کا فوکس لوکل گورنمنٹس کے اوپر ہے، لوکل گورنمنٹس کا سسٹم آتے ہوئے، نیا قانون بنتے ہوئے، ان کو امپاور کرتے ہوئے، ان پلیس کرتے ہوئے ایک اماؤنٹ آف ٹائم لگنا ہے، اس پہ فوکس ہے، بالکل ہے، اور وہ کرنا بھی ہے.